अमेरिका के प्रेसिडेंट है ना डोनाल्ड ट्रंप, बहुत पहले मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था। उस वक्त ये पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, उस वक्त ये सिर्फ बिजनेसमैन थे और इनकी किताबें पॉपुलर होनी शुरू हुई थी। ट्रंप के नाम से किताबें इनकी सारी, और इसमें एक इनकी किताब है जो आज से मैंने 6 साल पहले पढ़ी थी, अब मैं दोबारा उसको पढ़ रहा हूँ। उसका नाम है द आर्ट ऑफ द डील, और ये थी। फिर इनकी अपनी बायोग्राफी है। तो ये बड़ा मज़ेदार आदमी है। ये एक बार बिल्कुल टोटल डिफेंशियल हो गया था, मुकम्मल तौर पे नेगेटिव में था। को $1 बिलियन का इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया था, बिल्कुल फुटपाथ पे आ गया, और वहाँ से फिर इसने दोबारा कम बैक किया। कम बैक करके फिर दोबारा ये बिजनेस में कामयाब हुआ। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मीडिया पे आया। मीडिया के बाद फिर इसका पॉलिटिक्स का था, पॉलिटिक्स में आ गया, और पॉलिटिक्स में भी इसने पूरा जो पुराने पॉलिटिशियन थे सबको नॉकआउट करके ये 2 मरतबा प्रेसिडेंट बन गया। ये अमेरिका की हिस्ट्री का पहला प्रेसिडेंट है कि जो एक बार प्रेसिडेंट बना, फिर उसके बाद फेल हुआ। इसने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन हार गया। उसके बाद फिर इसने दूसरी मरतबा इलेक्शन लड़ा, जीत गया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। इसकी कैप के ऊपर आपने देखा होगा पहले 45 लिखा हुआ था, 47 लिखा हुआ था। यहाँ पे ये कह रहे थे कि ये 47 की गवर्नमेंट है उसको ये, जबकि पिछली मरतबा ये 45th प्रेसिडेंट था और इस मरतबा ये 47th प्रेसिडेंट। तो मुझे ना इसका एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक को, बहुत पहले इंटरव्यू मैंने देखा था। उसके अंदर इससे पूछा था कि अगर ये सारा कारोबार दोबारा खत्म हो जाए, वैसे तो इसका कारोबार जो कसिनोज का है, ये आपको शायद पता होगा, ये कसिनो जो है ना ट्रम्प टावर्स जितने हैं ना, उनके नीचे जो है ना बेसमेंट्स में कसिनोज हैं। तो ये बेसिकली वहां पे इसने ट्रम्प टावर्स बनाए हैं जहाँ पे कसिनोज थे। तो कसिनो खरीद लेता था, और फिर क्योंकि वहाँ पे परमिशन लेनी होती है कसिनो की, और पहले ऑलरेडी हो ना तो फिर ही आप कर सकते हो। तो ये हमेशा कसिनोज जो बिक रहे होते थे वो खरीद लेता था, और वहाँ पे कसिनोज के नाम पे फिर ऊपर टावर बना लेता। तो नीचे कसिनोज चलते रहते थे, ऊपर फिर ये बिजनेस बे, यानी ऐसा होता है कि फ्लोर्स होते हैं, कोई एक मॉल के होते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस के होते हैं, फिर टॉप के ऊपर फ्लैट्स होते हैं। तो ये इस टाइप का इसका काम है। तो अटलांटिक सिटी है, एक शहर है वहाँ पे अमेरिका में। तो 2 बड़े शहर हैं जहाँ पे कसिनोज हैं। तो अटलांटिक सिटी जो है ये बिल्कुल करीब है वाशिंगटन के, और ज़्यादा 1.5-2 घंटे लगते हैं आपको वहाँ जाने में। फिलाडेल्फिया उसका नाम है स्टेट का। तो वहाँ पे क्योंकि कसिनोज हैं, तो वहाँ पे इसने ट्रम्प टावर बनाया था, बड़ा मशहूर ट्रम्प टावर था जिसका ये बार बार जिक्र भी करता है हर जगह पे। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर वहाँ पे एक पार्क है, सेंट्रल पार्क, बड़ा सेंट्रल पार्क, बड़ा मशहूर सेंट्रल पार्क है। उसके बिल्कुल साथ इसका ट्रम्प टावर है एक, और साथ ही एप्पल कंपनी का सबसे बड़ा दुनिया के अंदर इनका सेंटर है, जो सेल सेंटर है वो भी वहाँ पे है। और उसकी बिल्डिंग बड़ी यूनिक है, वो बिल्कुल शीशे की बिल्डिंग है। उसके अंदर आ जाते हैं तो नीचे बेसमेंट के अंदर एप्पल कंपनी का शोरूम है, बड़ा खूबसूरत शोरूम है, डिफरेंट है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जितने भी ऑफिस हैं ना न्यूयॉर्क के अंदर जहाँ पे ट्रम्प है, तो सारे जो हैं वो सारे डिफरेंट है। तो हर ऑफिस को लोग देखने के लिए विजिटर्स आते हैं। अभी जब ये हमारे साथ जाएगा ना अमेरिका की टूर, हम वहाँ पे लोगों को दिखाएंगे वो कि वो पूरी स्ट्रीट्स जो है 33 से स्ट्रीट स्टार्ट होती हैं और आगे तक जाती हैं, कुछ 70 तक गलियाँ जो है ना, वो सारी की सारी यूनिक जगह हैं कि बंदा किसी के पास रुकता है, हर एक बिल्डिंग को हैरत से देखता है कि यार इनको कैसे बनाया। क्योंकि ऐसे लगता है वहाँ पे कंपटीशन चल रहा है बिल्डिंग्स के अंदर कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाएगी। तो बहरहाल ट्रम्प की तरफ वापस आते हैं। तो ट्रम्प का जो इंटरव्यू देखा तो उसमें 2 चीज़ें, उससे पूछा कि अगर ये सारा कारोबार खत्म हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो नया अगर आपने स्टार्ट करना हो तो कौन सा काम करें। तो उससे 2 चीज़ें बताई। उसने कहा एक तो मैं सेल्स का काम करूँगा, क्योंकि असल बिजनेस है सेल्स का। प्रोडक्ट बनाना, कोई चीज़ रॉ मटेरियल खरीदना या कोई फैक्ट्री लगाना, ये कोई कमाल नहीं है। असल कमाल होता है सेल करना। तो जिस आदमी को सेल करना आता हो तो वो सब कुछ कर लेता है। और अगर उसको सेल करना नहीं आता तो आपके पास गोल्ड भी हो, आपके पास ज्यूल्स भी हो, आपके पास डायमंड्स भी हो, तो आपके पास पेट्रोल भी हो, तो आप उसको नहीं बेच सकते और वो आपके लिए यूजलेस है। जैसे कि अरब है ना, इनके पास पेट्रोल है, तो पैसा उनके पास बहुत आया, लेकिन क्योंकि उस पैसे को समेटना नहीं आया, उन्हें पेट्रोल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आया, तो इसी वजह से उन सब के पैसे ज़ाया हो रहे। और जो पेट्रोलियम कंपनीज है बड़ी दुनिया की, वो अमेरिका के अंदर है, यूरोपियन है, चाइनीज है। इनका पेट्रोल जो कोई और बेचता है, तो जो बेचता है असल फ़ायदा उसको, जिसके पास पेट्रोल है ही नहीं उसके पास। इस तरह ये जो गोल्ड है,
یہ نکلتا کسی اور جگہ سے، بیچتے کوئی اور لوگ ہیں. سیم اسی طرح یہ جو ڈائمنڈز ہیں، ڈائمنڈ کہتے ہیں کہ انتہائی فضول چیز ہے، اس کو جو بیچا گیا ہے نا وہ کمال کیا ہے کمپنیز نے. اور ایک ہی کمپنی ہے پوری دنیا میں جو ڈائمنڈ بیچ رہی سر، اور اس کی منوپلی ہے، اسی کے پاس ہے سب کچھ. اسی نے ہالی ووڈ کے ایکٹرز کو استعمال کر کے اس کو پراپر ڈائمنڈ رنگ جو ہے اس کو تو پراپر بنایا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ پراپر انہوں نے میڈیا کے اندر اور فلموں کے اندر اتنا اس کا ذکر کیا ڈائمنڈ رنگ کا کہ ہر عورت جو ہے وہ ڈائمنڈ رنگ کے ساتھ اب وہ نتھی ہوگی. یہ سارا یوز کیا گیا، جبکہ کچھ بھی نہیں، کاربن ہے، کوئی اس میں کوئی خاص کمال نہیں ہے اس کا، اور کسی کام نہیں آتا تھا یہ. تو بس اس کو انہوں نے اس طرح کرا کے نا، میڈیا ایک ہائپ کریٹ کر کے اس کو لائف سٹائل کا حصہ بنا لیا. سیم اس طرح جو مہنگی گاڑیاں ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں. مہنگی گاڑی جو ہے انتہائی مہنگی پڑتی ہے، جیسے فراری ہے، آپ اس کا اگر ٹینک فل کرائیں گے تو آپ 100 کلومیٹر بھی نہیں جا سکتے اس سے، وہ ختم ہو جائے گا سارا. اتنا زیادہ اس کا پیٹرول کا کنزمپشن ہے پھر اس طرح، اور اتنی واحد گاڑی ہے، 2 بندوں سے زیادہ اس کے اندر بیٹھ کچھ نہیں سکتا بندہ. لیکن اس کو پراپر جو ہے نا سیل ٹیکنیک کے ذریعے اس کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے اور ایسا اسٹیٹس سمبل بنا دیا گیا. تو یہ سارا سیلز ٹیکنیک ہے. تو اس نے کہا میں سیلز کا کام کروں گا، کیونکہ اگر میرے سیلز کی میرے پاس ابیلٹی ہوگی نا تو میں کچھ بھی بیچ لوں گا. ابھی بھی دیکھے ہوئے ایز اے پریزیڈنٹ بھی سب کچھ بیچ رہا ہے، اور وہ صرف اپنی سیلز کی ٹیکنیک استعمال کر رہا ہے. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں نے دنیا میں امن قائم کر دیا، 7 ملک ہیں، میں نے ان کے اندر دیکھے جنگیں بند کروا دی. سب سیلز ٹیکنیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے پیچھے، کچھ بھی نہیں، کوئی کمال نہیں کیا اس نے، لیکن وہ سیلز ٹیکنیک اس کو اڈاپٹ. امریکہ کے اندر اس نے چیزیں بدلنی شروع کر دی ہیں، دنیا کو اس نے ذرا تھوڑا سا کونی مارنی شروع کر دی. سب سیلز ٹیکنیک ہے کہ کسی کو ڈرا رہا ہے، کسی کو انسینٹیو دے رہا ہے، کسی کی تعریف کر رہا ہے، کسی کو گھور رہا ہے. سب سیل ٹیکنیک کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو اتنا پرومیننٹ کر دیا پوری دنیا میں کہ سب ٹرمپ ہو گیا. کوئی اخبار دیکھ لیں، کوئی میڈیا دیکھ لیں، کوئی ٹی وی دیکھ لیں، سوشل میڈیا، آپ کو ٹرمپ نظر آئے. یہ سب سیل ٹیکنیکس ہیں، جس کو سمجھتا تھا کہ یہ سب سے مین چیز ہے، یہ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا اس نے کہا کہ میں نیٹ ورکنگ کا بزنس کروں گا. اس نے کہا کہ بزنس نیٹ ورکنگ جو ہے بڑا زبردست بزنس ہے. اگر آپ کا ایک نیٹ ورک کریٹ ہوا ہے تو آپ کمال کر سکتے ہیں. نیٹ ورکنگ ویسے ایک اور بھی بزنس کہتے ہیں، جو ہے نا پونزی اسکیمز ہوتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور آپ نے بیچنا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی چیز نہیں ہوتی پونزی اسکیم میں. بس آپ نے کہنا جی کہ آپ یہ ایک گھڑی ہے تو آپ یہ ہم نے بیچنی ہے، اگر آپ 2 کسٹمر لے آئیں گے تو تیسری گھڑی آپ کے لیے فری ہوگی. تو اس طرح کر کے جیسے یہ ڈبل شاہ تھا، یہ بھی وہ نیٹ ورکنگ ہے نا، نیٹ ورکنگ ہے، پونزی اسکیم. تو اس نے کہا میں یہ کروں گا، اس کے اندر بھی کچھ نہیں لگتا بندے کا، اور اس کے اندر بھی وہ بلینئر ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے بعد میں نے بھی پڑھنا شروع کیا اس کو کہ یار یہ اگر اتنا بڑا آدمی ہے جس کے اتنے اپس آئے، ڈاؤنز آئے، اتنا بڑا اس نے کمال کیا، تو سیلز کا مسئلہ کیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ سیل سب کچھ. تو پتہ چلا سب کچھ سیل ہی ہے، تو ککھ بھی نہیں ہے. اور مثلاً یہ ایل ویز وغیرہ جو ہے، رات کو میں نا پاکستان میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور امیر آدمی ہیں اور پولیٹیکلی انفلوئنشل ہیں، انہوں نے مجھے بلا لیا. 2 گھنٹے میں ان کے پاس بیٹھا رہا. ان کو بھی میں نے ایک چیز بتائی. وہ کہہ رہے تھے یار یہ لوگ بڑے شودے ہو گئے ہیں بہت سارے. میں نے کہا آپ نے ایک ٹرینڈ نہیں دیکھا پچھلے 20 سال میں، اور وہ ٹرینڈ بڑا دلچسپ ہے. جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں نا انہوں نے اپنے لوگو بڑے کر دیے. مثلا ایل وی کا لوگو جو ہے نا بڑا لگے گا. اچھا اس طرح آپ اگر گوچی کی شرٹ ہے نا تو پوری شرٹ کے اوپر گوچی لکھا ہوا ہے نا. تو اسی طرح جو گوچی ہے اس کا بلیزر ہے، کوٹ ہے، یا باس کا کوٹ ہے، تو اب انہوں نے نا اس کے اوپر ایک رنگ بنا دیا ہوا ہے کوٹ کے اوپر جس کے اوپر باس لکھا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک فلاور لگا دیا ہوا ہے یہاں پہ سارے آپ دیکھیں. تو جتنے بڑے برانڈ ہیں نا ان سب نے اپنے لوگوز بڑے کر دیے ہوئے ہیں، تو وہ ویزیبل ہوتے ہیں سارے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں کیا انہوں نے پچھلے 20 ایئرس کے یہ ٹرینڈ جو ہے یہ کیوں ایسا آیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیگ ہے تو وہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بڑا سا گوچی لکھا ہوا ہے سارا، اب بڑی شرٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، کیپس کے اوپر لکھا ہوا ہے. میں نے کیوں کہنا مجھے نہیں سمجھ آئی. میں نے اس لیے کہ انہیں پتہ لگ گیا کہ ان کی مارکیٹ امیر لوگ نہیں ہیں، ان کی مارکیٹ وہ ہے جو نئے امیر ہوئے. جو نیا امیر آدمی ہے نا وہ شو آف کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے اس کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے نا کہ تو جب میری شرٹ لے لے گا تو جو $1000 کی اگر شرٹ ہوگی تو دور سے نظر آئے گا کہ یہ باس کی شرٹ ہے. تو انہوں نے اپنے لوگوز بڑے کر دیے وہ سارے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری سیلز ٹیکنیک ہے کہ آپ اس کو اتنا ویزیبل کرتے ہیں، اس طرح اسٹیٹس سمبل بنا دیں آپ اس کو
کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو بڑا فائدہ ہے. جیسے کہ ایک مرتبہ ٹرینڈ ہوا تھا MBA کرنے کا, تو وہ ہر آدمی پاکستان کے اندر MBA کر رہا تھا. انہوں نے ٹرینڈ بنا دیا, اس کو ٹرینڈ بنا دی. سیلس ٹیکنیک ہے کہ لوگ وہ کہتے ہیں, کسی گھر میں بھی جاتے تھے جی بچہ کیا کر رہا ہے, MBA کر رہا ہے جی. اچھا, وہ انہوں نے کیا کیا, ٹرینڈ بنایا. سیم اسی طرح یہ جو ہے نا کہ آپ A لیول کر رہے ہیں, O لیول کا ٹرینڈ بنا دیں. سیلس ٹیکنیک سر, اور بہت پیسہ کماتی یہاں پہ برٹش ایمبیسی اور یہ سارا. صرف ویزا پروسیسنگ میں اگر آپ صرف کبھی ان کے نکال کے دیکھیں نا ڈیٹا, تو آپ حیران ہی رہ جائیں. تو کر کیا رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا, کوئی کمال نہیں ہے. بس ایک کاغذ کا ٹکڑا دینا ہوتا ہے انہوں نے, اس کے اوپر O لیول لکھا ہوتا ہے, کیمرے سے O لیول بس لے کے پھرتے رہے آپ اس کو, یا A لیول. کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی ہوتا ہے نا, کوئی بندے کو کوئی سرخاب کے پر لگ جاتے ہو, یا بڑا ذہین ہو جاتا ہو, یا کوئی پانی نکال دیتا ہو ایڈی مار کے زمین پہ, کچھ بھی نہیں. لیکن وہ انہوں نے ٹرینڈ بنا کے ٹھیک ٹھاک فیس کٹکا رہے ہیں سارے کے سارے. تو وہ یہ سب سیلس ٹیکنیک ہے کہ آپ اسٹیٹس سمبل بنا دو چیز کو, اور یہ کر دو کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ زندگی میں پیچھے رہ گئے. کہ آپ کے پاس اگر مرسڈیز گاڑی نہیں ہے تو بس آپ امیر آدمی کوئی نہیں ہے, تو بس آپ سمجھیں کہ بس آپ فارغ ہیں, تو آپ کو امیر نہیں کہنا چاہیے, ٹھیک ہے. یا آپ کے پاس بہت دولت ہے اور آپ کے پاس فراری گاڑی نہیں ہے تو بس آپ ہے. یا آپ یہ بڑے بڑے بیگ جو مہنگے ہیں وہ استعمال نہیں کر رہے آپ سر, تو کوئی. ابھی یہ دیکھیں جتنے بڑے برانڈز ہیں نا, کچھ یونیک آئٹمس بناتے ہیں. مثلا جیسے کہ یا پاکستان میں جو ٹاپ خواتین ہیں نا, جو پولیٹیشین ہیں, بزنس مین خواتین ہیں سارے, اب انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو ان کے بیگس ہیں نا, ان کے اوپر لوگو ختم کر دیے. جو جس کے اوپر لوگو نہیں ہوتا وہ اپنے صرف ڈیزائن سے ہی ویزیبل ہو جاتا. تو ایک خاتون ہے, ان کے پاس ایک بیگ ہے, تو ایک بندے نے گفٹ کیا تھا, تو وہ ہر جگہ پہ نا جہاں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے اجاز بھائی آ جائیں آپ, اجاز بھائی. تو میں نے اجاز بھائی سے پوچھا کہ چکر کیا ہے یار, یہ صرف اتنے بھائی ہیں, صرف تمہیں اجاز بھائی کیوں کہتی ہے. تو اس نے بتایا کہ اپنی بہن کو سب سے مہنگا بیگ جو ہے نا وہ میں نے گفٹ کیا ہوا. تو میں نے کہا کتنے کا بیگ ہے, وہ بتا نہیں رہا تھا. میں نے کہا تو بتاؤ سر. اس نے بتایا کہ 1,65,00,000 کا بیگ ہے. تو 1,65,00,000 کا جو بیگ ہے اس کے اوپر کوئی لوگو نہیں. مسئلہ یہ یونیکنیس کیا ہے, یونیکنیس یہ ہے کہ 6 بیگ بنائے انہوں نے دنیا میں, صرف 7واں بیگ ہی نہیں. تو 6 بیگ بنا کے نا اس کے اوپر کوئی لوگو نہیں لگایا, تو وہ ویزیبل ہے. جو دوسرا جس کے پاس ہوگا پتا ہوگا مجھے ہمیں کہ کس کے پاس. تو یہ ساری سیلس ٹیکنیک ہے. تو سیلس ٹیکنیک جو ہے بڑے مزیدار چیز ہے, اس کو سیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی چائنا جو ہے نا, اس نے سیل ٹیکنیک میں ایک چیز ایڈ کی ہے بڑی مزیدار ہے, وہ اس کی پیکنگ ہے. تو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ پروڈکٹ کچھ بھی نہیں ہوتی, پیکنگ بڑی زبردست ہو جاتا ہے. تو جس کے پاس آتے ہیں نا, بس یہ چائنا سے کوئی بندہ پروڈکٹ لے کے آئے, تو میں اس کو جو ہے نا 4-4 5-5 مہینے کھولتا ہی نہیں, کیونکہ اس کی پیکنگ اتنی خوبصورت ہے. میں کہتا ہوں اس کو اسی طرح پڑا رہنا, بڑا اچھا مزیدار. انہوں نے اس کو نا پیکنگ چینج کر کے نا, اس کے اندر بہت انویسٹمنٹ کر کے, پروڈکٹ پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں جتنی پیکنگ کے اندر انویسٹمنٹ ہو, تاکہ آدمی جو ہے نا اس کو لے کے پھرتا رہے کہ دیکھیں جی کمال. جیسے جیولرز کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جیولرز میں نا انگوٹھی لیتے ہیں تو اس کی جو پیکنگ ہوتی ہے, جو اس کی اتنی زبردست ہوتی ہے اس کے اندر, انہوں نے وہ بیسیکلی سیلس ٹیکنیک ہے. تو یہ سیلس ٹیکنیکس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ آپ ایسے کبھی کبھی نا جب بھی آپ فارغ ہوں تو یوٹیوب کے اوپر جا کے سیلس ٹیکنیکس لکھیں, اس کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ آپ کتابیں پڑھیں سیلس کی. بس اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, نہیں بھی ہے تو تب بھی پڑھیں آپ. بڑا آپ کو مزہ آئے گا دنیا میں کہ لوگ سیلس کر کیسے رہے. اور چیز کچھ نہیں ہوتے, لیکن جو پریزنٹ کرنے کا اسٹائل ہے اس کے اندر, جیسے ریل اسٹیٹ ہے پاکستان کے اندر ویسے, اور ناکام بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ پیچھے کچھ نہیں ہوتا تھا, سیلس پہ زیادہ فوکس ہوتا. الٹیمیٹلی ببل تھا پھٹ گیا, مجھے لوگوں نے دماغ بھی بڑا خراب کیا سر. تو اب وہ سیلس ٹیکنیک, اب سیلس ٹیکنیک کے اندر یہ ہے کہ پریزنٹیشن بڑی زبردست ہونی چاہیے آپ کو نا, پریزنٹ کر کے, اور یہ اسٹیٹس سمبل بنانا اس کو. کوئی بھی پروڈکٹ, جو بھی برانڈ اسٹیٹس سمبل بن جائے نا وہ بڑا بکتا ہے, لوگ پھر اس کو نا بڑا خریدتے ہیں.